بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات ہماری چھٹے درس میں ہے جو حدود و تعریف کے معنی میں ہے۔ کل آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو کلیات خمس کی بحث ہے یہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے چونکہ جب تعریف کے باب میں داخل ہوں گے تو یہی عناوین اور اصطلاحات استعمال ہونی ہیں۔ پہلے معلوم ہو کہ مثلا کلیات خمس سے کیا مراد ہے، تب جا کر انسان صحیح طریقے سے تعریف کو اور اس کی اقسام کو جو ہے وہ درک کر سکے گا۔ اس میں پھر بتایا تھا کہ اگر کوئی چیز کسی ذات کی تمام حقیقت کو بیان کر رہی ہو اس کو نو کہتے ہیں۔ مثلا آپ کی اور میری تمام حقیقت انسان ہونا ہے، بس انسان ہمارے لیے نو ہے۔ اور اگر وہ جزء مشترک ہو جس کو جزء عام کہا تھا، اور جزء ذات ہو لیکن جزء مشترک ہو، کیونکہ انسان اور غیر انسان دونوں کو شامل ہے، وہ مثلا حیوان جیسے ہے، یہ انسان کو بھی شامل ہے اور غیر انسان کو بھی شامل ہے، اس وجہ سے اس کو جزء ذاتی مشترک کہا جاتا ہے۔ جزء مشترک، اگر جزء مشترک کو بیان کر رہی ہو کوئی چیز تو اس کو جنس کہتے ہیں۔ جنس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک وہ ذات کا جز ہوتی ہے اور دوسری مشترک ہوتی ہے کہ انسان و غیر انسان کو شامل ہے مثلا۔ اور جزء مختص جو کہ جزء ذات ہو اور مختص ہو اسے فصل کہتے ہیں، جیسا کہ ناطق ہمارے لیے فصل ہے۔ اور اگر جز خارج از ذات ہو اور مشترک ہو اس کو عرض عام کہیں گے، اور جو جز کی تعبیر بھی استعمال یہاں پر نہیں کر سکتے، جز کی جب بھی تعبیر استعمال کرتے ہیں وہ جزء ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہیں گے کہ مثلا یہاں پر بعض جو احوال ہیں وہ انسان کے لیے مختص ہیں، اور وہ مختص احوال خارج از ذات ہیں تو وہ عرض خاص کہلائے گا۔ آج پھر وارد ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ فریوس نے مقدمے کے طور پر اس میں اضافہ کیا تھا، اسی وجہ سے کہ یہاں پر جب تعریف میں وارد ہوتے ہیں تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو پھر فریوس نے پہلے آ کر اس کو کلیات خمس کے عنوان سے ایک مقدمے کے طور پر اضافہ کر دیا تاکہ یہاں پر طالب علم اصطلاحات سے آگاہ ہو جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ باب تعریف میں وارد ہوگا تو مطلب سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ہم وارد ہوتے ہیں باب تعریف میں، اور کہا تھا کہ علم منطق کا جو موضوع ہے وہ معرف اور حجت ہے۔ معرف اور حجت بھی کس اعتبار سے موضوع ہے؟ یعنی معرف موضوع علم منطق ہے اس اعتبار سے کہ آپ ایک مجہول تصوری کو معلوم تصوری میں بدلنا چاہتے ہیں۔ مجہول تصوری کیا کہلائے گا؟ مثلا تصور کی تو تعریف سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ بغیر حکم کے اگر کسی چیز کو درک کریں گے وہ تصور کہلائے گا۔ مثلا آپ پنکھے کا تصور رکھتے ہیں، اس پر کوئی حکم نہیں لگاتے کہ پنکھا موجود ہے، سفید ہے، یہ اس قسم کا حکم نہیں لگایا، فقط آپ نے پنکھے کو درک کیا ہوا ہے۔ اس کو کہیں گے کہ یہ معلوم تصوری ہے آپ کا، کیونکہ آپ پنکھے کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ مثلا آپ جب تک مجھے نہیں ملے تھے آپ میرے بارے میں مجہول تصوری میں مبتلا تھے، کیونکہ میرا تصور آپ کے ذہن میں اصلاً موجود نہیں تھا، لیکن جب ملاقات ہوئی ہماری تو آپ نے ایک درک کیا، مجھے درک کیا، میرا تصور آپ کے ذہن کے اندر آیا، تصویر ذہن کے اندر آئی ہے، اب میں آپ کے لیے معلوم تصوری بنا، چونکہ آپ نے درک کیا، تصور کیا۔ تو باب تعریف میں بھی یہی کام ہوتا ہے۔ باب تعریف میں جو چیز مجہول تصوری ہوتی ہے، یعنی جس کے بارے میں ابھی آپ نے اصلاً معلومات حاصل نہیں کی ہیں، یا یعنی آپ یوں کہیں کہ آپ کو کتنی چیزوں کا ابھی علم ہی نہیں ہے، اصلاً آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو، تو وہ آپ کے لیے مجہول تصوری ہیں۔ ان کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ معلوم تصدیقی میں، معلوم تصوری میں بدلنا ہے، یعنی اس تصور مجہول کو معلوم کے اندر بدلنا ہے۔ اس کی کیا روش ہے وہ باب تعریف ہمیں سکھاتا ہے۔ باب تعریف ہمیں بتائے گا کہ ایک مجہول چیز کو معلوم کیسے بنانا ہے تصور میں۔
کیسے بنانا ہے وہ تعریف کے ذریعے ہوتا ہے. مثلا شیخ مطہری یہاں پر فرماتے ہیں یہاں پر مختلف جو ہیں وہ سوالات موجود ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں. تقریباً 9 قسم کے سوالات انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. ایک باب تعریف کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے وہ چیزیں کہ جو مثلا آپ پنکھے کے بارے میں پوچھیں گے. جب آپ پنکھے کو دیکھتے ہیں ابھی پنکھے کی حقیقت آپ کے لیے واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے لیے پنکھے کی حقیقت واضح نہیں، یہ آپ کے لیے مجہول تصور ہی ہے. پہلی مثال جو آپ کو دی ایک سادہ مثال دی ہے اس کو کہ آپ کو پنکھا ذہن میں آ گیا تو معلوم ہے تصور ہی بدل جائے گا. ابھی تھوڑا دقیق تر وارد ہوں. مثلا ابھی آپ نے پنکھے کو دیکھ تو لیا ہے لیکن پنکھے کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے. پنکھے کی واقعیت و حقیقت کیا ہے؟ تو آپ جب سوال کرتے ہیں کہ پنکھے کی حقیقت کیا ہے تو اس کے جواب میں جو چیز آئے گی وہ پنکھے کی حقیقت ہوگی، اور اس کو جاننے کے بعد آپ کہیں گے ہاں میں اب پنکھے کو جان گیا ہوں. پنکھے کی حقیقت تو تصدیق میں آ جائے گی نا، وہ تصدیق تب آئے گی کہ جب آپ اس کے بارے میں حکم لگا دیں گے. مثلا آپ کہیں گے کہ پنکھا وجود رکھتا ہے، پنکھا سفید ہے، پنکھا طولانی ہے، یہ تصدیق میں چلا جائے گا. ابھی یہ ہے کہ آپ کو پنکھے کا پتہ ہے کہ پنکھے نام کی کوئی حقیقت ہے، لیکن ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ پنکھا وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، پنکھا سفید ہے یا نہیں ہے، طولانی ہے یا طولانی نہیں ہے. ابھی فقط یہ کہ پنکھے نام کی حقیقت سے میں آشنا ہوا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے. درست ہے، یہ مرحلے بے مرحلے اس طریقے سے ہوگا. ابھی چونکہ تصدیق اس لیے نظر آ رہی ہے چونکہ پنکھا ہم نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے. یا مثلا میں مثال آپ کو دیتا ہوں. مثلا چڑیل کا مفہوم جو ہے وہ ہر انسان کے ذہن میں ہے، خصوصاً پاکستانیوں کے اندر. اب آپ اگر اس کی حقیقت کو جانیں گے، اب یہ مجہول تصوری ہے. چڑیل کا لفظ تو ذہن کے اندر ہے لیکن کسی کو اس کی حقیقت کے بارے میں علم نہیں. واقعیت اس کی کوئی نہیں جانتا کہ چڑیل کس چیز کا نام ہے اصلا. ابھی یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ چڑیل جو ہے وہ جو فلانی حقیقت رکھتی ہے وہ خارج میں وجود بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے. اب یہ بات نہیں ہو رہی ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو میرے ذہن میں یا کسی نے میرے سامنے ذکر کیا ہے چڑیل کا، تو آیا یہ اس کی حقیقت کیا ہے. وہ جو حقیقت آپ کو بیان کی جائے ابھی آپ کے لیے مجہول تصوری ہے کیونکہ آپ کو فقط لفظ چڑیل پتا ہے، آپ کو ابھی حقیقت چڑیل نہیں پتا. جب وہ پتہ چل جائے گی وہ معلوم تصوری میں بدل جائے گی. جب وہ معلوم تصوری میں بدل جائے گی پھر اگلا سوال آئے گا کہ ہاں اب اس قسم کی حقیقت خارج میں ہے بھی یا نہیں ہے. وہ پھر باب تصدیقات میں چلا جائے گا. بات درست ہے. لہٰذا یہ اسی طرح جیسے آسانی کے لیے مثال دیتے ہیں. مثلا ابھی انسان کے مفہوم سے آشنا ہیں آپ لیکن اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. لہٰذا یہ انسان آپ کے لیے مجہول تصوری ہے. اور کتنی چیزیں آپ خود جانتے ہیں لیکن حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں. جب پوچھا جائے یہ کیا چیز ہے آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب ہے مجہول تصوری میں آپ مبتلا ہیں اس کی نسبت. لہذا یہ باب تعریف میں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ ایک مجہول تصوری کو معلوم تصوری میں کیسے بدلنا ہے، اور مجہول تصوری معلوم تصوری میں کیسے بدلے گی جب تعریف کریں گے. آپ اس کی تعریف کیسے کرنی ہے اس کے قواعد جو ہیں وہ علم منطق بتائے گے آپ کو. بس باب تعریف کا جو مقصد ہے مجہول تصوری کو معلوم تصوری میں بدلنا ہے، اور کیسے بدلنا ہے اس کے قواعد و ضوابط علم منطق باب تعریف میں بیان کرتا ہے. بس یہ معرف موضوع ہے. معرف موضوع اس اعتبار سے ہے کہ یہ ہمیں مجہول تصوری سے معلوم تصوری میں بدلتا ہے. اس اعتبار سے معرف حجت ہے. وعلم مطلقہ معرف جو ہے وہ حجت نہیں ہے. معرف حجت ہے کیا؟ یعنی معرف کے جو ہمیں معلوم تصوری سے مجہول تصوری سے معلوم تصوری تک پہنچائے وہ حجت ہے.
دلیل یعنی حجت وہ موضوع ہے، حجت ایسی زبان پہ آ رہا ہے، یعنی معرف اس اعتبار سے کہ وہ ہمیں مجہول تصوری سے معلوم تصوری تک پہنچاتا ہے، موضوع علم منطق ہے، اور حجت جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ ہمیں مجہول تصدیقی سے معلوم تصدیقی تک پہنچا دے، اس اعتبار سے وہ موضوع علم منطق ہے۔ بارہ ابھی اس طرز میں ہماری بات جو ہے وہ باب تعریف کے اندر چل رہی ہے۔ باب تعریف کے اندر پھر ایک قاعدہ اور ضابطہ جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو معلوم مجہول تصوری کو اگر آپ معلوم تصوری میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ایسی تعریف کریں اس کی کہ جو جامع اور مانع ہو۔ جامع کیسے ہو؟ جامع اس اعتبار سے ہو کہ اس حقیقت کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ تعریف ایسی ہونی چاہیے، مثلا اگر کہا جائے کہ انسان کی حقیقت مجھے معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو انسان کی حقیقت کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جتنے بھی افراد انسان کے مصداق ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ اگر ایسی تعریف کر دی جائے کہ جو بعض افراد کو تو شامل ہو لیکن بعض افراد کو شامل نہ ہو، تو وہ کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے آپ کو مجہول سے معلوم تصوری میں بدلا ہے نا، آپ ابھی بھی مجہول تصوری میں باقی ہیں، کیونکہ انسان کی پوری حقیقت کو نہیں جان سکے۔ آپ فقط ایک مثلا کوئی آگے تعریف کر دیتا ہے کہ انسان ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے افراد سفید ہوتے ہیں، مثلا ٹھیک ہے، سفید والوں کو تو آپ نہیں جان، لیکن باقیوں کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لہذا حقیقت ایسی بیان کریں کہ جو تمام افراد کو شامل ہو، جامع ہونی چاہیے۔ دوسری قید جو یہاں پر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ مانع ہونا چاہیے۔ مانع کیا مراد؟ یعنی کوئی غیر بھی اس کے اندر داخل نہ ہو۔ انسان کی اس طریقے سے تعریف کریں کہ تمام افراد انسان کو شامل ہو، اور جو انسان کے افراد نہیں ہیں وہ اس سے خارج ہو جائیں۔ مثلا جانور انسان کی تعریف میں داخل نہ ہو کہ آپ اس قسم کی تعریف، مثلا کوئی آگے تعریف کرتا ہے الانسان حیوان معاشی، انسان حیوان ہے اور چلنے والا ہے، اگر یہ تعریف کریں گے تو اس میں تو جانور بھی داخل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سارے انسان اس میں شامل ہیں کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ حیوان بھی ہے اور چلنے والا بھی ہے، تمام افراد شامل ہو گئے اس میں، لیکن اس تعریف کا نقص یہ ہے کہ اس کے اندر اور افراد بھی شامل ہو گئے ہیں جو کہ انسان کی تعریف میں شامل ہی نہیں ہے، انسانیت ان پر صدق ہی نہیں کرتی ہے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ پس یہ تعریف غلط ہوگی، یہ آپ کو معلوم تصوری تک نہیں پہنچا رہی ہے۔ پس تعریف وہ آپ کو صحیح طریقے سے معلوم تصوری میں تک پہنچا سکتی ہے، آپ کے لیے ایک حقیقت کو صحیح طریقے سے اس وقت کشف کر سکتی ہے معلوم تصوری میں کہ جب تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے ہوگی۔ جب یہ تعریف ہوگی اس طریقے سے تو آپ ایک مجہول کو معلوم میں بدل سکتے ہیں۔ ناطق سے کیا مراد ہے؟ ناطق یعنی درک کرنا، کلی کو درک کرنا۔ جیسے مثال دی تھی آپ کو شاید شروع میں کہ درک کرنے سے، درک کلی سے مراد یہ ہے مثلا آپ اور میں اور بچہ، ٹھیک ہے، مثلا لے لیں اور ایک جانور کا مثلا آپ لے لیں، مثلا میں اپنی مثال اور اپنی مثال ایک جانور کی مثال لے لیں۔ جانور جو ہے وہ بھی اپنی اولاد کی محبت کو درک کرتا ہے، میں اور آپ بھی اپنی اولاد کی محبت کو درک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جزئی کو درک کر رہے ہیں، ماں کی محبت، اولاد کی محبت، دوست کی محبت، بھائی کی محبت، یہ جزئی مورد ہیں۔ اس کو حیوان بھی درک کرتا ہے اور انسان بھی درک کرتا ہے، لیکن خود محبت کیا چیز ہے؟ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو انسان تو درک کرتا ہے لیکن حیوان درک نہیں کرتا۔ اچھا، ابھی یہاں پہ اگر مثلا تو بچہ بھی پیدائشی بچہ بالکل پیدا ہوا ہے، وہ ناطق نہیں، مثلا درک نہیں کر رہا۔ ناطق کی صلاحیت ہے اس کے اندر، بچے کو اگر حیوان ناطق کہا جا رہا ہے اس کی صلاحیت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، پہلا بھی وہ ناطق نہیں ہے کیونکہ بچہ ابھی امور جزئیہ سے آشنا ہو رہا ہے، مثلا وہ بھی نہیں، ابھی پیدا ہوا ہے جسٹ۔ ہاں، پیدا ہوا جس،
یعنی اس کے اوپر بھی ناطق کا صدق اس لیے کرتے ہیں چونکہ خدا نے اس کو ناطق بننے کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے، لیکن حیوان میں ناطق ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بالقوہ ہے، وہ بالقوہ ہے. ہاں، اور جو دیوانہ ہو گیا اس میں بھی صلاحیت ہے، یعنی عارضی طور پر درک کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے کیونکہ دیوانہ بن گیا ہے، لیکن اگر اس عارضے کو ختم کر دیا جائے تو خود بخود ناطق بن جائے گا. لیکن حیوان میں اس قسم کوئی چیز نہیں ہے. حیوان میں چاہے آپ جو مرضی کرتے رہے وہ کلی کو درک نہیں کرے گا. اس کی مثال کیا ہے، اس کی شاہد ہمارے پاس کیا ہے کہ حیوان کبھی بھی کلی کو درک نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حیوان کو 1000 سال پرانی اس کی زندگی دیکھیں اور آج کی زندگی دیکھیں، ایک جیسی ہے. شیر کئی ہزار سال پہلے بھی جنگل میں رہ کر اسی طریقے سے زندگی گزار رہا تھا، گوشت پہ گزارا کر رہا تھا، پہاڑوں میں رہ رہا تھا، آج بھی اس کی وہی صورت ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. لیکن انسان کو دیکھیں، انسان جو کئی ہزار سال پرانا ہے اس کو دیکھیں اور آج کی انسان کو دیکھیں، زمین آسمان اصلا فرق کرتا ہے. اصلا کوئی تعلق ہی نظر نہیں آتا ان کی طرز زندگی کے اندر. ترقی نظر آتی ہے تو یہ ترقی کلیات کو درک کرنے کی وجہ سے آئی ہے. بس ناطق یعنی کلی کو درک کرنا ہوتا ہے، اور انسان کا یہ خاصہ ہے. خوب یہ ایک مطلب انہوں نے یہاں پر بیان کیا کہ جس کو وضاحت کر دیا. اب آ کر یہاں پر سوالات کے اندر یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کسی مجہول سے مواجہ ہوتے ہیں تو چند قسم کے سوال آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں. مثلا اگر آپ کو حقیقت کا نہیں پتا ہوگا تو آپ ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے. مثلا انسان کو تو جانتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے. مثلا انسان نام کو دیکھ لیا، مثلا زید کو دیکھ لیا آپ نے، اب اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. آپ پوچھتے ہیں ما ہوا زید، زید کیا ہے؟ ما یعنی ما ہوا سے کیا مراد، یعنی آپ اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، لہذا اس کو کہتے ہیں ما ہوا، یعنی سوال ماہو کہتے ہیں، ما ہوا. لیکن بعض اوقات کیا ہے، آپ حقیقت کو جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ خارج میں موجود بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت اس کو حل ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے گا. اسے کہا جائے گا کہ حل زید موجود، حل ہوا کے ساتھ سوال کیا جائے گا. اگر کیا ہے آپ کو اس کے وجود کے بارے میں بھی علم ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں بھی علم ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں موجود نہیں ہے، کیفیت کے بارے میں علم نہیں ہے، تو اس وقت کیف سے سوال کریں گے. جیسے آپ نے دیکھیں انسان جب کسی سے ملتا ہے، اگر کسی کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو پھر وہ پوچھتا ہے کیف الحال. مثلا اب وہ جانتا ہے، موجود ہے، حقیقت کو جانتا ہے، سب کچھ ہے، جس چیز سے حالت سے اگر آگاہ نہ ہو تو کیف الحال سے، کیف سے سوال کیا جاتا ہے. بہرحال مطالب واضح ہیں، ساروں کی توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر اگر مقدار کو آپ نے جاننا ہو تو کم سے سوال کریں گے، اگر آپ نے اس کے مکان کے بارے میں سوال کرنا ہو تو عین سے سوال کریں گے، عین زید، زید کہاں ہے، مثلا سوال عین سے کریں گے. متا زمانے کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو متا سے سوال کریں گے، یہ چیز کب سے ہے تو آپ متا کے ذریعے سوال کریں گے. اگر کسی کی شخص کی شخصی حقیقت کو جاننا چاہیں گے تو اس وقت من ہوا سے سوال کریں گے. مجھے اس طریقے سے ایو کے ذریعے سوال کریں گے. اور اگر علت کے بارے میں جاننا ہے تو لما کے ذریعے سوال کریں گے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے لیکن آپ کو اس کی علت کا نہیں پتا تو آپ پھر لما سے سوال کریں گے. لما کان المغناطیس مثلا جاذبا للحدید، آپ یہ پوچھیں گے کیوں یہ مقناطیس جو ہے وہ جاذب ہے، حدید کو کھینچتا ہے اپنی طرف. بس علت کے بارے میں جب آپ نے سوال کرنا ہے وہ لما کے ذریعے کریں گے. بس کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے کب کریں گے؟ ایوک آپ مثلا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ جس حقیقت کو جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ مردد ہیں کون سی ہے، تو آپ وہاں پوچھیں گے کہ ایہم ھذا مثلا، یعنی جو چیز مجھے پتا ہے اور اس کے اندر موجود ہے ان دونوں میں سے وہ کون سی چیز ہے، وہاں ایو کے ذریعے آپ سوال کریں گے.
اور من ہوا اور ماں ہوا میں کیا فرق ہے؟ ماں ہوا حقیقت کے بارے میں سوال کرتا ہے، من ہوا شخص کے بارے میں سوال ہے. مثلا آپ اس شخص کے، میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہے میں اس کو نہیں جانتا، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. مثلا اس جو بھی من ہوا کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں ایک شخصیت کو پہچاننے کے لیے، وہ کہیں گے آپ کا فلانا نام ہے، آپ فلانے کے بیٹے ہیں، مثلا یہ جو تعریف ہوتی ہے اس کو من ہوا کہتے ہیں. مثلا یعنی شخص کے بارے میں جاننا من ہوا ہے. لیکن ماں ہوا کہتے خود حقیقت کے بارے میں جاننا. میں آپ کو جاننا نہیں چاہتا، میں آپ کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی تمام ذات کون سی چیز ہے، آپ کس حقیقت کے فرد ہیں، کس حقیقت کے مصداق ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. درست ہے؟ مثلا اگر کسی غیر جاندار کے بارے میں سوال ہو ہاں تو اس کے اندر ماں ہوا ہے، مثلا اس کی میں حقیقت کو نہیں جاننا چاہ رہا، خود اس چیز کو جاننا چاہ رہا ہوں مثلا. درست ہے، وہاں ماں ہو اس اعتبار سے آئے گا چونکہ جاندار نہیں ہے، لیکن مراد یہی من ہوا ہی ہے. یہ ایک سوالیہ ایک مرحلہ بنایا ہوا علم منطق نے. اب وہاں پر چینج ہو سکتا ہے لیکن مرحلہ یہی والا ہے، نام رکھا ہوا ہے ہر مرحلے کا. یہ من ہو کا مرحلہ ہے، یہ ماہو کا مرحلہ ہے. ماہو حقیقت والا ہے، خلط نہ ہو وہاں پر. ماہو حقیقت کے درمیان اور من ہوا کے درمیان خلط نہ ہو، غیر جاندار کے اندر من ہوا کا لفظ لگا دیا وہاں پر. یعنی اگر اس کی شخصی کو بھی جاننے ہوں گے مرحلہ منہو ہوگا، من ہوا. درست ہے، چاہے آپ اس میں ماں ہوا کا ہی سوال کر لیں اس کے ساتھ، چونکہ غیر جاندار نحو کہتی ہے چونکہ یہ غیر جاندار ہے، ماں کا لفظ لے کر آپ من کا نہ لے کر، وہ نحو کہہ رہی ہے. لیکن منطق کہتی ہے یہ مرحلہ منہو ہے، لہذا اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک مطلب جو ہے انہوں نے یہاں پر بیان کیا. خود پھر ایک مطلب یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مطلب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ منطق کا کام ان سب کے بارے میں جواب دینا نہیں ہے. مثلا اگر ہم نے یہ بیان کر دیا کہ آپ کسی کے بارے میں اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو حتماً انہی میں سے کسی ایک کے ذریعے سوال کریں گے، یا آپ اس کی حقیقت سے ناشنا ہوں گے، یا اس کے وجود سے ناشنا ہوں گے، یا آپ اس کے مثلا یہ ناشنا ہوں گے تو آپ کو معلوم کرنا ہے. تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان تمام سوالات کے جواب کون دے گا؟ کہتے ہیں کہ منطق کا کام نہیں. ان سب کے جواب اسی کے ساتھ مربوط علوم دیں گے. اگر آپ کسی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ حقیقت کس علم کے ساتھ مرتبط ہے وہ بتائے گا کہ وہ کیا ہے. مثلا فزکس جسم کے بارے میں بات کرتا ہے تو جسم کو کس نے بیان کرنا ہے؟ فزکس نے بیان کرنا ہے، مثلا وہاں پر بیان کرے گا. یا جسم وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، فلسفے نے جواب دینا ہے. یعنی حل ہوا کا جواب کون دے گا؟ فلسفہ دے گا، کیونکہ فلسفے میں حل ہوا سے سوال ہوتا ہے کہ یہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے. یہ فلسفہ اس کے بارے میں جواب دے گا. لما کون جواب دے گا اس کا؟ لما کا جواب جو ہے وہ بھی اس کے علم کے ساتھ جو ہے وہ مرتبط. مثلا آپ نے پوچھا لما کان المغناطیس جاذبا للحدید، تو یہ کون جواب دے گا اس کا؟ وہی جو علم مغناطیس کو جانتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، وہ اس کی علت بیان کرے گا کہ مغناطیس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو لوہے کو کھینچتی ہے اپنی طرف. بس نتیجہ نکلا کہ علم منطق ہمیں جواب نہیں دیتا، جواب کیسے دینا ہے اس کو ہمیں سکھاتا ہے، اس کے قواعد ہمیں بتاتا ہے. اگر کوئی سوال یہ کرتا ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تعریف علم منطق نے کی ہوئی ہے حیوان ناطق. تو اگر سوالات کا جواب منطق نے نہیں دینا تھا تو پھر انسان کی تعریف کیوں گئی ہے؟ ماں ہوا کا تو جواب دے دیا اس نے، ما هو الانسان مثلا حیوان ناطق، پھر اس کے جواب میں کہا گیا. جواب اس کا یہ ہے کہ منطق نے جب کیفیت سکھانی تھی، آپ کو بتانا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے جواب دینے ہیں، تو کسی نہ کسی کو تو مثال کے طور پر لے کر آنا تھا تاکہ آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا سکے کہ کس طریقے سے آپ نے جواب دینے ہیں. اس میں منطق نے محور کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. انسان کو محور بنا کے تعریف کی اس کی، تاکہ آپ کو تطبیق ہو جائے، آپ کی ریہرسل ہو جائے، مشق ہو جائے آپ کی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے ایک حقیقت کو معلوم میں بدلنا ہے. تو لہذا انسان کو محور بنا، انسان کی تعریف کر دی. وإلا منطق کا وظیفہ جواب دینا نہیں ہے بلکہ جواب دینا سکھانا ہے، کیسے جواب دینا ہے، یہ منطق کا کام ہے. ایک مطلب یہ انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک مطلب یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 9 سوال بنائے ہیں ان میں سے جو اہم ترین سوال ہیں وہ 3 ہیں، اور تمام سوال جو ہیں وہ خلاصہ ہو جاتے ہیں اسی کے اندر.
تو لہذا اسی وجہ سے کہتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ما، حل اور لما. اساسی ترین سوال یہی پوچھے جاتے ہیں، باقی فرعیات ہیں، کبھی پوچھتے ہیں کبھی نہیں پوچھتے مسئلے میں، لیکن یہ 3 سوال لازمی ہوتے ہیں. ما ہوا، حقیقت کے بارے میں حتماً کوئی سوال کرے گا. حل ہوا، آیا وہ حقیقت موجود ہے یا موجود ہے؟ نہیں ہے. لما، کیوں موجود ہے، یہ کیوں ایسے کام کر رہی ہے. یہ 3 سوال ہر انسان کے ذہن میں ہر حقیقت کو دیکھ کر اٹھتے ہیں ذہن میں. لہذا حاجی سبزواری سے یہ شرح منظومہ سے عبارت لے کر آتے ہیں، اصل المطالب ثلاثۃ علم، ثلاثۃ علم. مطالب کہا جاتا ہے انہی کو جو سوالات ہیں. اصل المطالب، جو اساسی ترین مطالب ہیں وہ 3 ہیں کہ اس کو جانیں. مطلب و با، مطلب و حل و مطلب و لم. یہ 3 مطالب ہیں کہ لما، ما، حل اور لما، یہ 3 چیزیں پوچھی جاتی ہیں. لہذا اس کے بارے میں پھر بحث کرتے ہیں علم منطق کے اندر اور اس کی تعریف سکھاتے ہیں کیسے. خوب، اب یہ تو مقدمہ ہمارا ختم ہو گیا. اب کیسے ہم بدلیں اس کو مجہول تصوری کو معلوم تصوری میں؟ کہتے ہیں ہاں، اب یہ یہاں سے مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس 2 اصطلاحیں موجود ہیں، ایک کو حد کہتے ہیں اور ایک کو رسم کہتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اس کی ذاتیات کو استعمال کرتے ہیں، ذاتیات سے کیا مراد ہے؟ جنس، فصل اور نوع، یہ ذاتیات میں سے ہیں. ذاتیات یعنی جو ایسے اجزاء کے جو کسی حقیقت کی ذات کو تشکیل دے رہے ہوں. جیسے مثلا پانی کس سے تشکیل پاتا ہے؟ آکسیجن و ہائیڈروجن سے. اب یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن ذاتیات آب ہیں مثلا، کیونکہ اجزاء ذات بنتے ہیں اس کے. تو اسی طریقے سے اگر آپ اجزاء ذات سے تعریف کر رہے ہوں ایک حقیقت کو تو وہ حد کہلائے گی، وہ تعریف حدی ہوگی، اس کو حد کا نام دیں گے. لیکن اگر آپ اس کے خاصے کے ذریعے تعریف کر رہے ہوں گے تو وہ کیا کہلائے گی؟ رسم کہلائے گی. درست ہے؟ یہ اس طریقے سے آ کر حد اور رسم کی جو ہے وہ تعریف ہے. اب پھر کہتے ہیں کہ حد اور رسم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک حد تام ہے اور حد ناقص ہے. حد تام کیا ہے؟ جس میں آپ تمام حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں، اس کے جتنے بھی اجزاء ذاتیہ ہیں اس تمام کے تمام کو آپ بیان کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ حد تام ہے. مثلا انسان کے جتنے بھی اجزاء ہیں، مثلا انسان کے اجزاء کیا ہیں؟ جوہر سے آپ شروع کریں، جوہر ہے، جسم نامی ہے، حیوان ہے، پھر ناطق ہے. تمام کے تمام اجزاء آپ ذکر کر دیں، اس کو کہتے ہیں حد تام. اور حیوان ناطق کو بھی حد تام کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مختصر تعریف ہے کہ جو سب کو شامل ہے. کیونکہ حیوان اگر ہے تو باقی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، ناطق اگر ہے تو ساری فصول اس کے اندر شامل ہیں. تو لہٰذا حیوان ناطق کہنا تمام حقیقت ہے اس کی، اور لہٰذا یہ حد تام کہلائے گی. بس وہ تعریف کہ جس کے اندر جنس اور فصل، جنس سے قریب اور فصل قریب دونوں استعمال ہو جائیں، اس کو حد تام کہتے ہیں. درست؟ اور اگر فقط فصل ہو، مثلا آپ انسان کی تعریف کریں حیوان ناطق، یہ حد تام ہے. لیکن اگر آپ انسان کی تعریف کریں الانسان ناطق، تو یہ حد ناقص کہلائے گی، چونکہ آپ نے ایک جز کو فقط ذکر کیا ہے. یہ حد تام. بس ہمارے پاس حد تام ہے اور حد ناقص ہے. اب آ جاتے ہیں رسم کے اوپر. کہتے ہیں کہ ایک رسم تام ہے اور ایک رسم ناقص ہے. رسم تام کے اندر جن سے بعید استعمال ہوتی ہے. اب چونکہ منطق نے شہید مطہری نے اجناس کی اور فصول کی اقسام بیان نہیں کی ہیں، مراتب بیان نہیں کیے ہیں، اس وجہ سے میں نے بھی عرض نہیں کیا. آپ نے تو کتاب میں پڑھا ہوا ہے. مثلا ایک جن سے قریب ہوتی ہے، ایک جن سے بعید ہوتی ہے. مثلا انسان کے قریب جو جنس ہوگی اس کو جن سے قریب کہتے ہیں. مثلا حیوان انسان کے بالکل قریب ہے کہ اس کی جن سے قریب ہے، لیکن جسم جو ہے اس کا مرحلہ حیوانیت کے پہلے آتا ہے، بس یہ انسان سے دور ہے، اس کو کہیں گے جن سے بعید. اس طریقے سے اسی طریقے سے فصل کی اقسام ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ رسم تام کے اندر
پہلا جز جو ہوتا ہے وہ جن سے بعید ہوتا ہے، مثلا جسم، انسان کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں الانسان و جسم، اور دوسرا جز اس کا ہوتا ہے خاصہ، مثلا ضاحک، ضاحک خاصہ ہے انسان کا، یعنی ایسی حالت و خصوصیت ہے انسان کی کہ جو خارج ذات ہے لیکن مختص ہے ذات کے ساتھ. اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ عرض خاص ہے، نہ رسم تام ہے. خود حد اور رسم کی تعریف کیا بنی تھی؟ حد جس میں ذاتیات کا استعمال ہو، مثلا جیسے آپ انسان کی تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق کے ساتھ، یا مثلا انسان کی تعریف کرتے ہیں فقط ناطق کے ساتھ. اس میں ذاتیات کا استعمال ہو، ذاتیات کا مثلا جنس اور فصل ذاتیات میں سے ہے. جنس جو ہے وہ جزء مشترک ہے، فصل جو ہے وہ جزء مختص ہے. اگر آپ حیوان ناطق کہہ دیں گے یہ حد تام بن جائے گی، اگر آپ فقط ناطق کہیں گے تو یہ حد ناقص بن جائے گی، چونکہ ایک جز کو استعمال کر رہے ہیں آپ. خود حد اور رسم پہ کیا فرق ہے؟ بھائی جس میں اجزاء ذاتیات کا استعمال ہوتا ہو وہ حد کہلائے گی، اور جس میں خاصے کا یا مثلا خصوصیت کے جو خارج ذات ہو، ذات میں شمار نہ ہوتی ہو، اس کو رسم کا نام دیتے ہیں. اس کی وجہ مثلا آپ کے انسان و ضاحک، مثلا ضاحک انسان کا خاصہ تو ہے لیکن ذات میں شامل نہیں ہے، جزء ذات نہیں ہے، اس کا خارج ذات ہے، لہذا یہ رسم بن جائے گا. پھر آپ نے بتایا کہ حد تام ہے اور حد ناقص ہے، اور رسم تام ہے اور رسم ناقص ہے. حد تام نہیں ہو جائے گا، جتنے بھی اجزاء ہیں آپ اس کو ذکر کر دیں. انسان کس کس سے مل کر بنا ہے وہ تمام ذکر کرتے ہیں، اس کو حد تام کہیں گے. اب اس کو خلاصہ کر کے لکھنا چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مثلا حیوان ناطق فقط بیان کر دیں، سارے کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تمام کی تمام اجناس اسی حیوان کے اندر موجود ہیں. یہ تام ہو جائے گی. یہ تام ہو جائے گی. اور ناقص کیا ہوگی؟ جس میں آپ فقط فاصل ذکر کرتے ہیں، الانسان ناطق مثلا، اور کچھ بھی بیان نہیں کرتے. یہ حد ناقص ہے. تعریف ٹھیک ہے لیکن حد ناقص ہے، یعنی آپ حقیقت سے آشنا تو ہو رہے ہیں لیکن کامل طور پر آشنا نہیں ہوئے، لہذا اسی وجہ سے اس کو حد ناقص کا نام دیا گیا ہے. درست ہے. رسم تام میں جن سے بعید اور خاصے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے مثلا الانسان جسم ضاحک، اور یہ تام ہو گئی، یہ رسم تام ہو گئی، چونکہ اس میں جو فصل ہے وہ خاصہ بن رہی ہے، لہذا رسم ہے. لیکن رسم تام ہے چونکہ اس میں جن سے بعید سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اس لیے یہ رسم تام ہے. اور رسم ناقص ہے جس میں فقط خاصہ سے استفادہ کیا جائے، جیسے الانسان ضاحک، فقط یہی یہ رسم ناقص بن جائے گی. وہ اگر شیروانی والی کتاب پڑھی اس میں رسم تام کی میں تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. رسم تام جو ہے وہ جنس اور خاصے کے ذریعے کی جاتی ہے، اس میں چاہے وہ جنس حیوان استعمال ہوتا ہے، اور رسم ناقص کے اندر فقط جو ہے وہ خاصہ سے استفادہ ہوتا ہے، جیسے بیان کیا. ٹھیک ہے. یہ تقریباً مطلب تعریف کے اندر جو شہید مطہری نے اس بحث میں ذکر کیا تو سارا بیان ہو گیا. اس کے بعد یہ بات ہماری آج یعنی 6 درس کے اندر وہ باب تصور ہمارا ختم ہو گیا ہے. اب تصدیقات اور قضایا کی بات شروع ہو جائے گی، یعنی درس ہفتوں میں.